سورہ ہجر مکی ہے، اس کی 99 آیات ہے اور 6 رکوع ہے۔ سورہ ہجر جب مکہ کے حالات بہت سخت تھے اور جاہلیت اتنی تھی کہ مسلمانوں کے ادھر رہنا سہنا مطلب بہت مشکل ہوا تھا، تو اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان تک حالات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سورہ ہجر جو ہے آیات اس کے ساتھ ہی ریلیٹڈ ہے، ہمارے سورہ ابراہیم کے ساتھ تسلی کے لیے، کیونکہ ہر دور میں نیک ناموں کے لیے مطلب ہیلے تراشتے ہیں کہ اس میں یہ ہے، اس میں یہ ہے۔ جو جتنا نیک ہوتا ہے تو بس ان کے لیے دوربین فٹ کر لیتے ہیں، اور جو دوسرے ہر گن میں پسے ہوئے ہوتے ہیں تو ان کے لیے کوئی کچھ نہیں کہتا۔ ہمارے رب العالمین ادھر فرماتے ہیں کہ یعنی جو بندے جن بندوں کو 40 سال کے بعد وہ ہدایت نہ ملی تو ان کو پھر کبھی بھی نہیں ملے گا، کیونکہ میں اخلاص والوں کو پکڑ لیتا ہوں، اور وہ خاص و خاص 40 سال کی عمر میں، اور ان کو سیدھے ٹریک پہ لگا لیتا ہوں، کیونکہ رب العالمین ہر بندے کو چاہتے کہ وہ اپنی جنتیں وصول کر دے، لیکن جو بندے قصداً سوئے تو ان کو تو کوئی بیدار نہیں کر سکتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ الف لام را تلک آیات الکتاب و قرآن مبین۔ الف لام را یہ کتاب الہی اور روشن قرآن کی آیاتیں ہیں۔ قرآن پاک جو ہے یہ اس طرح ہے کہ جس طرح مطلب روشنی ہو جاتی ہے نا تو ہر چیز کا پتہ چلتا ہے کہ یعنی ادھر پتے گرے ہیں، یہ جگہ گندی ہے، ادھر صفائی کی ضرورت ہے۔ تو جب یہ قرآن پاک انسان دنیا کو ذرا چھوڑ کر اس کے غور و تفسیر کے ساتھ پڑھتے ہیں تو ان بندوں کو اندر سے بھی ان کو یعنی یہ خوشی ہوتی ہے کہ مجھے اپنے گن نظر آ گئے۔ ایک بندے کا مومن کا آپریشن ہو جاتا ہے اور وہ اپنی گن نکالتے ہیں کہ مجھ میں بھی تو یہ چیز ہے، یہ چیز ہے، یہ چیز ہے، تو وہ بندہ بڑا خوش بخت ہو گیا کہ جس کو پتہ چلے، جس نے قرآن کو سنا کہ وہ یہ کہے کہ مجھ میں بھی تو یہ چیز ہے، انشاءاللہ میں اس چیز کو نکالوں گی، کیونکہ ہمارا تو بہت وسیع سفر ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ کو مکر سے خالی اور جو مطلب اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو ہمارے حوالے کیا ہے کہ میرے بندوں سے بس جڑو، میرے بندوں سے پیار کرو، تو اللہ تعالیٰ ساروں کو انشاءاللہ سنبھالنے والے ہیں۔ زیادہ عمر کی ضرورت نہیں ہے، ایمان اور اسلام کی زندگی مانگو کہ ایمان ہو اور اسلام ہو۔ بات کی سمجھ آ گئی؟ باقی آپ کو پتہ ہے کہ جب بیمار پڑ جائیں تو اس وقت بھی نوکر نہ ہمیں سنبھال سکتے، نہ بچے سنبھال سکتے ہیں۔ ایمان کی زندگی اور اسلام کی زندگی مانگے۔ باقی اللہ تعالیٰ ہمارے سنبھالنے والا اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ یہ قرآن پاک جو ہے یہ نہایت عظمت اور شان والا ہے، اور یہ روشن یعنی یہ گندگیوں کو دکھانے والا ہے، تو وہ گندگی ہم اپنے آپ سے نکالیں گے، ہم کسی کی طرف نہیں دیکھیں گے۔ جیو اور جینے دو۔ ایک بندے کے گناہ سے نفرت کرنا چاہیے، لیکن جب ہم گناہ گاروں کے قریب نہیں ہوں گے تو ان کو ہدایت کس طرح ملے گی؟ لیکن بندے سے اللہ تعالیٰ نے بار بار حقوق العباد کا حکم دیا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم جنت اور جہنم کو چھوڑ دیں اور اللہ کے بندوں کو پیار دیں اور ان کے ساتھ ہمدردی کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ قرآن کریم ہے، قرآن کریم جو ہے یہ صاف صاف اور روشنی لانے والا ہے، جس طرح اندھیرے میں کوئی آگ جلائے اور اس کو سب کچھ نظر آ جائے۔ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین وذرہم یأکلون ویتمتعوا ویلہہم الامل فسوف یعلمون۔ اور وہ بھی وقت ہوگا کہ کافر اپنے مسلمان ہونے کی آرزو کریں گے، آپ انہیں کھاتا اور نفع اٹھاتا اور جھوٹی امیدوں میں مشغول ہوتا چھوڑ دیجیے، خواہ یہ خود بھی ابھی جان لیں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ ابھی جان لیں گے
یعنی ہماری یہ موت بہت قریب ہے، زمانہ بہت مختصر ہے، یہ زندگی بہت مختصر ہے ابھی. یعنی جب جنازے کا ٹائم ہوتا ہے، نزاع کا ٹائم، جب فرشتے آتے ہیں، تو یعنی موت کے وقت جب فرشتے ان کے جہنم کی آگ دکھاتے ہیں یا جہنم میں چلے جائیں گے، یا قبر کی سختی جب ہوگی، تو اس وقت جب گناہگار ایمانداروں کو کچھ عرصہ بطور سزا جہنم میں رکھنے کے بعد جہنم سے جب مسلمان نکالے جائیں گے، یا میدان محشر میں یہاں حساب کتاب ہوگا، تو جب یہ کافر اور منکر دیکھیں گے کہ مسلمان جنت میں جا رہے ہیں تو آرزو کریں گے کاش وہ بھی مسلمان ہوتے. اور یہ دنیاوی لذتوں سے اپنے آپ کو محفوظ کرنا ایک قرآن کے ذریعے سے ہو سکتا ہے. اگر قرآن کی مجلسوں میں آپ بیٹھیں گے، فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي، اگر آپ اللہ تعالیٰ کے پاک لوگوں میں، اسی طرح جس طرح ہمارا یہ قرآن پاک کا وقت ہوتا ہے، اس میں جب آپ بیٹھیں گے نا، تو آپ دنیا کی لذتوں سے آٹومیٹکلی اپنے آپ کو دور کریں گے، دنیا کی لذتوں سے. اور اور جو لوگ قرآن کو غور و تدبر سے نہیں سنتے نا، تو اس کا تو کوئی، جس نے کہا کہ میرا طوطا کو قل هو اللہ احد آتا تھا، اس کو بلی کہا گئی نا، تو قل هو اللہ احد تو اس نے رٹ لگایا تھا نا. مومن کے لیے خوف نہیں ہے، جس کے نصیب میں 5 وقت کی نماز ہے نا، تو وہ کسی چیز سے نہ ڈرے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ وہ مومن تو اللہ تعالیٰ کی مٹھی میں ہے، اسے تو کسی چیز سے ڈرنا نہیں چاہیے، اس کا تو میں قوت بنوں گا. تو جو فَادْخُلِي فِي عِبَادِي، جو ہدایت والے مجلسوں میں بیٹھتے ہیں، ان کو ایمان کے ساتھ جینا چاہیے. ان کی زندگی میں 5 وقت کی نماز ہے، تو اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، وہ گناہوں کو انشاءاللہ ضرور دھوئے گا. اور اللہ تعالیٰ کے سپرد ہیں ہم، اور اللہ تعالیٰ انشاءاللہ قبر میں اور زندگی میں دنیا میں بھی ہمیں بہت سہولت سے انشاءاللہ رکھے گا. لیکن یہ ہے کہ زانی، ہم لوگوں نے جب الہدا، یہ سائیکہ بھی ان دنوں میں آتی تھی جب میں آپ لوگوں کے ساتھ، تو یہ چیزیں لکھتی تھی اور اس کے پیپر دیتی تھی. تو یہ نہیں ہے کہ مسلمان وہ، اس میں ہے کہ یعنی مسلمان اگر شرابی ہو تو وہ جنت میں نہیں جائے گا. جو بندے زنا کرے ان کے لیے جنت نہیں ہے، ان میں ایمان نہیں ہے. اور جو بندے نکاح سے پہلے زنا کرے تو ان کا نکاح حرام ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے امت کے لیے جو پابندیاں کی ہیں نا، تو جو دین کی مدد کریں گے تو وہ دین کو آگے پہنچائیں گے. اپنے بچوں کو بھی دیندار بننے کی کوشش کریں گے، اور اپنے آپ کو بھی دیندار بنائیں گے، اور اپنے آپ کے لیے بھی نماز کو ایک سہولت کی طرح سمجھیں گے کہ اس کے ساتھ دنیاوی لذتیں بھی ہیں اور آخرت کی لذتیں بھی ہیں، اس کو بگاڑ نہ سمجھیں. تو اللہ تعالیٰ نمازوں کے ذریعے سے انسانوں کو محفوظ کرتا ہے، اور جو اپنی امیدوں کی دنیا میں غافل ہیں تو ان کو بہت جلد جو ہے انجام معلوم ہو جائے گا. جس بستی کو بھی نافرمانی کی وجہ سے اللہ فرماتے ہیں کہ میں ہلاک کرتا ہوں، تو بے وقت نہیں ہلاک کرتا، بلکہ ہم نے ایک مقررہ کیا ہوتا ہے جس وقت تک اس بستی والوں کو مہلت دے دی جاتی ہے. جب وہ مقرر وقت آ جاتے تو انہیں ہلاک کر دیا جاتا ہے، پر اس کے آگے پیچھے نہیں ہوتے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے نبی کو دیوانہ کہتے ہیں، اور اس طرح ان لوگوں نے حضرت موسیٰ کو بھی دیوانہ کہا تھا، شعیب علیہ السلام کو بھی دیوانہ کہا تھا، صالح علیہ السلام کو بھی دیوانہ کہا تھا. اور اسی طرح فتنوں کے دور میں بھی بڑے بڑے عالموں کو قتل کریں گے. اور مسلمان جو ہے وہ یہودیوں کی طرف بھاگیں گے، ان کی نقلیں کریں گے. مسلمان بالکل برے نام مسلمان بن جائیں گے، بے حیا ہو جائیں گے، ایسے کپڑے پہنیں گے کہ وہ نظر آئیں گے، اور ایسی بے حیائی پکڑیں گے، اور اس پہ ایسے حکمرانوں کو مسلط کروں گا کہ وہ ان کو پیس کے راکھ کے رکھ دیں گے. تو اگر آج کل بھی دیکھا جائے
تو ہمارے تو حکمران بھی ایسے ہیں کہ اس میں تو پتہ نہیں آپ لوگوں کو تو کوئی نظر آتا ہوگا، لیکن غریب تو پستے جا رہے ہیں، غریب تو اپنے بچوں کو ذبح کر رہے ہیں پاکستان میں. آپ کو کیا پتہ ہے؟ مجھے پتہ ہے، میں خود ایسے فنکشنوں میں جاتی ہوں کہ کتنے غریب وہ خودکشیاں کر رہے ہیں. امیر تر سے ہوتا جا رہا ہے، غریب چٹنی کے قابل نہیں ہوگا، نہ دھنیا لے سکتے نہ چٹنی. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھنا چاہیے. اور اللہ تعالیٰ ایسی عواموں کو ہلاک کرتا ہے جو کبھی کس شکل میں بندر کو بٹھائے، کبھی کس شکل کے بندر کو بٹھا دے، کبھی شکل بدلتے ہیں نا. کوئی قاری بلال کو تو نہیں لاتا نا، جاگیرداروں کے ہاتھوں میں دیتے ہیں نا، کہ منہ پلا پلا کے بس انگلش بولے تو بس وہی بندہ ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں بستیوں کو تب ایسے حکمران دیتا ہوں جب ان کے اعمال خراب ہو، ان کے ذریعے سے میں ان کو ہلاک کرتا ہوں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کو بھی ایسے حکمران ماریں گے جس طرح گجر جو ہے اپنے بینسوں کو مارتے ہیں. تو وہی ہے کہ نہیں ہے؟ وہی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے والوں نے دیوانہ کہا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے سارے سچے لوگوں کو دنیا والے جو ہیں وہ دیوانہ کہتے ہیں. اگر ان کو میں فرشتے بھی آسمان میں دکھا دوں اور یا فرشتوں کا نزول بھی اور جبرائیل علیہ السلام کا آنا بھی ان کو بتا دوں، پھر بھی یہ ایسے ضد میں ہیں کہ یہ اس وقت بھی کہیں گے کہ ہمارے آنکھوں پہ جادو کیا گیا ہے، یہ جادوگر ہے. یعنی اتنا ضد، اتنا یہ کریں گے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فرشتے ہم حق کے ساتھ بھیجتے ہیں، یعنی جب ہماری حکومت مشیت عذاب بھیجنے کی ہوتی ہے تو پھر فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، پھر وہ مہلت نہیں دی جاتی، فوراً ہلاک کیے جاتے. اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو محفوظ کیا ہے. پہلے یہ پتھروں پہ اور کھجوروں پہ لکھا جاتا تھا، بالکل وہ ٹک والا وہ کام نہیں تھا جس طرح ہمارے جو پروٹسٹینٹ ہے وہ بھی. لیکن الحمدللہ اگر اس کے لیے ہمارے مومنوں میں بھی فرقے بنے ہیں، گمراہانہ عقائد ہیں، کتنے پیر اور غلط پیر اور ہمارے شرک کے لیے کتنے جس طرح وہ بت سجا دیتے ہیں اٹریکشن کے لیے. انسان کے ساتھ بھی شیطان ہے تو اٹریکشن کے لیے وہ بتوں کو بھی دیکھتے ہیں کہ ان کو کتنے مالے پہنائے جاتے ہیں، ان کو کتنے ہاتھ بنے ہوئے تھے، ان کو کتنی بلندی پہ رکھا ہوتا ہے. تو ہم کہتے ہیں اس بت میں بھی ضرور کچھ ہوگا. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس قرآن پاک کو تائندہ اور پائندہ رکھا، اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی تائندہ اور پائندہ رکھا. جو ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ چلیں گے وہ اصلی ٹریک پہ ہے. اصلی ٹریک اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو دیتا ہے جس بندوں میں اللہ تعالیٰ اخلاص دیکھتا ہے، اخلاص کو. یعنی جب آپ ادھر قرآن کی مجلس میں آتے ہیں نا اور تو اس میں بھی آپ اللہ کا شکر کا ایک 2 رکعت نفل ادا کرے کہ یا اللہ میں تو اس چیز کی قابل نہیں تھی، میں نے کس چیز کو اٹھایا ہے، کس پھول کو، کس یعنی عرش پاک کے گلدستے کو میں نے ہاتھ میں اٹھایا ہے. سندیسہ کس کا ہے؟ رب العالمین کا ہے. اور میں اس کے جوگی تھی. تو اس لیے کبھی بھی اللہ سے نہ ڈرے. اللہ تعالیٰ نے جب ہمارے گناہوں پہ ادھر پردہ ڈالا ہے نا تو انشاءاللہ محشر کے دن بھی ضرور پردہ ڈالے گا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس محفل کے جوگی کیا ہے نا تو ادھر بھی انشاءاللہ ہمیں جنتوں کی طرح بگا کے فرشتوں کے ساتھ لے کے جائیں گے. لیکن اللہ تعالیٰ ہم سے چغلی نکالے، غیبت نکالے، غیبت ہے اور بدعت ہے اور ظالم حکمرانوں کو اوٹ نہ دے. یہ حدیث ہے نا، آپ تو ماشاءاللہ ہاں، کہ جس حکمران سے جتنے بھی ناجائز کام ہوئے ہیں، خدا کرے وہ جو بھی ہو، تو اس کے ساتھ تم لوگ جہنم میں جاؤ گے. صحیح بات. ہم تو ادھر بھی پسینے ہیں، ہمارے پاس کیا ہے کہ ہم ان کے ساتھ پھر جہنم میں جائیں.
آپ کو کوئی بھی اس طرح بندہ نظر آتا ہے کہ وہ عوام کے لیے فکر کرتا ہو یا غریب کے لیے یا اپنے پاک وطن کے لیے فکر کرنے والا ہو؟ عوام مطلب مومن آپ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور اس کی دعوت کے ساتھ، اسلام کی دعوت، مسلمانوں کا حکمران کون ہونا چاہیے؟ حافظ القرآن، عمل کرنے والا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ چلنے والا۔ سلام ان پر کہ جس نے اگر وہ کسی پہاڑ پہ اگر ہاتھ بھی انگلی بھی پھیرتے تو وہ سونا بن جاتا۔ ایک بندہ آ گیا، اس نے کہا کہ میں عبداللہ کے علاوہ میں آپ کا، عبداللہ بن مسعود کے علاوہ میں آپ کا زاد راہ بننا چاہتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بہت مشکل ہے۔ اس نے کہا یا رسول اللہ بس مجھے قبول کر لے۔ چلو قبول ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح جا رہے تھے تو پیارے نبی کے پاس 3 روٹیاں تھیں، تو جب عصر کا وقت ہو گیا، مطلب نماز ظہر اور عصر کا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ادھر بیٹھتے ہیں اور کھانا کھاتے ہیں۔ ان لوگوں نے جب کھانا کھول دیا، کھانا کھا لیا، پھر جب برتن سمیٹنے لگا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روٹیاں تو 3 تھی، تو یہ ایک میں نے، آپ نے 2 کھائے ہیں؟ تو اس نے کہا یا رسول اللہ میں نے تو ایک ہی کھا لی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا تو میں نے بھی تو ایک ہی کھائی ہے، تو پتہ نہیں تیسری کہاں گئی؟ تو اس نے کہا اللہ تعالیٰ کو علم ہوگا، آپ کو۔ اس نے کہا مجھے تو نہیں پتا۔ اچھا ریتوں کے ڈھیر بنا دو۔ میں ویسے کہہ رہی ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کے لیے سونا کیا چیز تھی۔ جب اس نے 3 ڈیرے بنا دیے نا، تو اس پہ پیارے نبی نے انگلی پھیر دی، وہ سونے کے بن گئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک میرا، ایک تیرا اور ایک اس کا جس نے تیسری روٹی کھائی ہے۔ تو اس نے کہا وہ میں نے 2 کھائی ہیں۔ تو میں نے نہیں کہا کہ تم عبداللہ بن مسعود نہیں بن سکتے۔ مومن جھوٹا نہیں ہوتا۔ ہم تو گپ شپ و لطیفوں میں بھی جھوٹ بول لیتے ہیں نا۔ تو انشاءاللہ یہ چیزیں نکالیں گے، اور ہر چیز کا خالق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور لوگوں کو، غریبوں کو ہلاک ہونے کے لیے نہیں بھیجا ہے، ہمیں غریبوں کی ہمدردی کے لیے بھیجا ہے۔ ہمارے پاکستان کے عوام جو بھی ہیں ماشاءاللہ بہت ہی اچھے ہیں، اور میں کہتی ہوں کہ عوام ہی غریبوں کو کچھ دیتے ہیں، لیکن حکمران کسی کو بھی کچھ نہیں دیتے۔ یہ جو کچھ اب پاکستان میں چل رہا ہے ماشاءاللہ عواموں کی وجہ سے کچھ نہ کچھ ہے۔ عوام اچھے ہیں تو اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ مومنوں، پیارے نبی کے امتیوں پہ بھی آسمان سے جب عذاب برسیں گے تو ان کی نظروں کی وجہ سے کہ ان کی نظریں بند ہوئی ہوگی، تو ہماری بھی تو غفلت میں آنکھیں بند ہیں۔ پاکستان جب سے بنا ہے، پاکستان کو، ہمارے پیاری مٹی کو کس نے کیا دیا ہے؟ کچھ بھی نہیں دیا ہے، بس شکل بدلتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا